کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب کہتے ہیں مجرموں کی یہ کیا جرت ہو کہ وہ بے خوفی سے جرم کریں۔ وہ جو امپیونٹی کا تصور تھا کہ جی جرم کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تصور مجرمان کا غلط ثابت ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں ویژن دیا کہ پنجاب کے کرائم کو زیرو کرنے کے لیے سی سی ڈی کا محکمہ قائم ہوا ہے اور ہمارے لیے یہ ڈو اور ڈائی ہے۔ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہی از اے پولیس لیڈر۔ ان کے بارے میں ڈپارٹمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ ہمیں نہیں یاد سی سی ٹی والوں کو کہ ہم نے کبھی 3 یا 4 گھنٹوں سے زیادہ نیند لی ہو۔ جس طرح کہ آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، آپ نے بڑا مختصر لیکن مضبوط سوال اٹھایا کہ آخر سی سی ٹی کا مینڈیٹ کیا ہے کہ سیف اینڈ سیکیور پنجاب۔ سی سی ٹی آپ کی خدمت کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں ہے۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ میڈم سی ایم مریم نواز جن کا یہ انیشیٹو تھا۔ میں ہمیشہ کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیتا ہوں، ہم ایک ٹیم کی طرح۔ اس میں ڈی ایس پی فیصل شریف چودھری، ان کی یہ عادت مجھے بڑی پسند ہے، جب تک وہ کیس کو حل نہیں کر لیتے ان کو نیند نہیں آتی۔ کہا جاتا ہے کہ جیلوں میں سے باقاعدہ طور پہ ملزمان کو نکال کر مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی ریمانڈ میں، کبھی مختلف مقدمات پر، کبھی کسی جگہ کی شناخت پر، کبھی شناخت پریڈ پر، پھر اچانک ہی ان کے ساتھی آ جاتے ہیں، وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جس پولیس مقابلے میں پولیس والا شہید ہو تو وہ پولیس مقابلہ ٹھیک ہے، اور اگر ڈاکو مارے جائیں تو وہ مشکوک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اس چیز کے بالکل انگیسٹ ہوں۔ اور ہم کرمنلز کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں، سزا جزا کی فکر کے بغیر کرائم کرتے رہے تھے تو اب وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو ہتھکڑیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ریکارڈ ہولڈر ہیں، انصاف کا ریکارڈ یافتہ ہیں، اور وہ جرم کی دنیا سے آپ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں۔ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ میڈیا، عدالتیں، سول سوسائٹی، پبلک، ہر کوئی بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ یہ ایک جنگ کی صورت میں ایک رواں دواں ایک قافلہ چل پڑا ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وطن عزیز پاکستان کی آج اگر لجہ کسی ڈپارٹمنٹ نے رکھی ہے تو اس کا نام کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی کہ سی سی ٹی۔ ہر خاص عوام کی زبان کے اوپر ہے۔ آپ کسی میڈیا نیٹ ورک کے اوپر چلے جائیں یا کسی ذرائع ابلاغ کے ذریعے کو ٹٹول کر دیکھ لیجئے تو سی سی ٹی کے کارنامے آپ کو بانگے دوہر ایک نعرے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ خوشی کی بات بھی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، وطن عزیز پاکستان میں تمام تر وہ جرائم پیشہ افراد جنہوں نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا تھا، سانس خشک کر رکھے تھے، ایسے ایسے مجرمان ڈھونڈ کر اس صفحہ ہستی سے تو بالکل غائب کر دی ہیں، جن کا کبھی کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا ہوتا، کوئی شخص ان کے خلاف رپورٹ درج کروانے نہیں تھا جاتا۔ اس میں بے شمار نام موجود ہیں، یعنی کہ شہر کے شہروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے، لیکن آج لوگ سکھ کا سانس بھی لے رہے ہیں، اور آزادانہ طریقے سے نہ صرف مرد بلکہ مرد و زن دونوں اپنا چہل قدمی بھی کرتے نظر آتے ہیں، شاپنگ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور کچھ خواتین کو تو میں نے زیور بھی زیب تن کرتے ہوئے عام کھلے عام پھرتے ہوئے دیکھا۔ آج سے تقریباً 2 مہینے پیچھے چلے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنا موبائل بھی باہر لے کر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سارے کا سارا کریڈٹ میڈم سی ایم مریم نواز جن کا یہ انیشیٹو تھا۔ سہیل ظفر چٹھا جو سربراہ ہیں سی سی ڈی کے یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں، کیا خوبصورت اور پڑھی لکھی پرسنالٹی ہیں۔ پھر انہوں نے جو لاہور کے لیے کمانڈر چنا، خدا کی قسم وہ لا اسپیشلسٹ تو ہیں ہی، اور میں آپ کو حیرت میں مبتلا کر دوں کیونکہ ایک مدت سے ان کو سرو کر رہے ہیں، جو میڈیکلی ٹیکل کرنے والے کیسز ہوتے ہیں، جیسے کہ بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں، کیوں قتل ہوئے ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، یا کرائم سین کے اوپر جا کر تجزیہ کر کے کسی
ایک آتھورائز رزلٹ کے اوپر پہنچنے کے اگر کوئی اہل ہے یا جن کے اوپر ملکہ حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف آفتاب فلروان ہیں. اور اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے مرتبے اور اتنی عزت اور اتنی شاہانہ ایک مقام کے اوپر کھڑا رکھا ہے کہ ہر شخص ان کا انٹرویو بھی کرنا چاہتا ہے, ان سے ملنا بھی چاہتا ہے اور ان کو دل ہی دل میں دعائیں بھی دیتا ہے. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو خان صاحب, میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے موقر میڈیا کے ذریعے یہ موقع دیا کہ میں سی سی ڈی کے حوالے سے ہمارے جو مین سٹیک ہولڈر جو ہماری پبلک ہے, جو ہمارے عوام ہیں, میں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ سی سی ڈی آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہر دم کوشاں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یہ آپ نے کر بھی دکھایا ہے اور ہم اس چیز کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور عوام آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور یہ میرے خیال میں شاید آفتاب بھائی یہ پہلا ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ میڈیا, عدالتیں, سول سوسائٹی, پبلک, ہر کوئی بالکل شانہ بشانہ کھڑا ہے. یہ ایک جنگ کی صورت میں ایک رواں دواں ایک قافلہ چل پڑا ہے الحمدللہ, اور اس میں آپ کا بہت بڑا رول ہے. سب سے پہلے میں یہ بتائیے کہ سی سی ڈی کا در حقیقت مینڈیٹ ہے کیا؟ آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن کروایا اور اس کے بعد جس طرح کہ آپ بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, آپ نے بڑا مختصر لیکن مضبوط سوال اٹھایا کہ آخر سی سی ڈی کا مینڈیٹ کیا ہے. جی بالکل, لوگ جاننا چاہتے ہیں سر. میں عرض کرتا ہوں, سی سی ڈی کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. سی ایم پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ, جس طرح ان کا پنجاب کو آگے لے جانے کا ایک ویژن ہے, تو ان کا ایک بنیادی ویژن یہ بھی ہے کہ سیف اینڈ سیکیور پنجاب, سیف اینڈ سیکیور, محفوظ پنجاب. بالکل ٹھیک ہو گیا. ایسا پنجاب جس میں کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ ہم گھر میں سو رہے ہوں گے اور ڈاکو آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سڑک پہ جا رہے ہوں گے تو موٹر سائیکل پر نقاب پوش آ کے ہمیں لوٹ لیں گے. بالکل ٹھیک. ہم موٹر سائیکل کھڑی کریں گے, اندر بیکری میں بسکٹ لینے جائیں گے, واپس آئیں گے تو موٹر سائیکل نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ان تمام خوف سے اور ان خدشات سے پنجاب کے عوام کو آزاد کیسے کیا جائے, نجات دلا دی جائے. یس, ان کو کیسے محفوظ بنایا جائے. ان کے اس ویژن کو عملی جامہ پہنایا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب, بلا شبہ, اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس سی سی ڈی جناب سہیل ظفر چٹھا صاحب. جی بالکل. سہیل ظفر چٹھا صاحب ہی از اے پولیس لیڈر. بے شک. وہ ان کے بارے میں ڈپارٹمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور وہ نظر بھی آتا ہے. وہ ڈی پی او رحیم یار خان رہے. کیا بات, کیا زبردست. کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیا گیا ادھر. بالکل ٹھیک ہے. شیخ پورہ ایک کرائم ریڈن ڈسٹرکٹ تھا, وہ ڈی پی او لگے, کرائم زیرو کر دیا. زیرو کر دیا, بالکل زیرو کر دیا. گجرات رہے, گجرات کو پورا منزلہ اپنا کر دیا. جی بالکل. اب وہ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی ہیں. بلا شبہ. انہوں نے ہمیں ویژن دیا کہ پنجاب کے کرائم کو زیرو کرنے کے لیے سی سی ڈی کا محکمہ قائم ہوا ہے اور ہمارے لیے یہ ڈو آر ڈائی ہے. اچھا ٹھیک, بالکل صحیح. اگر ہم نہیں کر سکے تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکے گا. یعنی کہ آپ وہ مسلح افواج کے کہہ لیجئے کہ رکن ہیں جو آخر میں جاتے ہیں اور پھر واپس آنے کے لیے نہیں جاتے. یہ وہ ایک ہراول دستہ ہے, پنجاب پولیس کا ہراول دستہ, جس کو پنجاب کو سیف اینڈ سیکیور بنانے کا مینڈیٹ دیا گیا. صحیح. بہترین پولیس آفیسرز, صحیح, بہترین پولیس پرسونلز بالکل ٹھیک, وہ سلیکٹ کیے گئے. 5 سے 6 ہزار کی فورس ہے یہ ٹوٹل, 5 سے 6 ہزار کی پورے پنجاب کے لیے. پورے پنجاب کی. اور اپریل 2025 سے لے کے اب تک یہ چند مہینے بنتے ہیں,
चंद महीनों में हमें नहीं याद सीसीटी वालों को कि हमने कभी 3 या 4 घंटों से ज़्यादा नींद ली हो। हाँ जी, आपकी रात लेट नाइट मुसलसल काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारी इस जज्बे को, इस मेहनत को उस वक्त हौसला अफजाई मिली जब पब्लिक ने सीसीडी को मोहब्बत, तवज्जो और अप्रिसिएशन दी। बिल्कुल थी। सोशल मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने, सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, बिकॉज बेसिकली तो पंजाब पुलिस का हिस्सा है। जी जी, ये पंजाब पुलिस का हिस्सा है, बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम का फौरी तौर पे डिक्लाइन आया। ठीक है। क्राइम बहुत नीचे आया। इसमें वो लोग जो बेखौफी से क्राइम करते थे, जिसको एडिशनल आईजी सीसीडी सोहेल जफर चट्टा साहब कहते हैं कि हाउ डेयर क्रिमिनल्स कमिट द क्राइम विद इम्प्यूनिटी। मुजरिमों की ये क्या जरूरत हो कि वो बेखौफी से जुर्म करें। वाह, ये बड़ा शानदार जुमला है उनका। वाह। वो जो इम्प्यूनिटी का तस्वुर था कि जी जुर्म कर लो कुछ भी नहीं होता, वो तस्वुर मुजरमान का गलत साबित हो गया। गलत साबित हो गया, उससे तहस-नहस कर दिया आप लोगों ने। आप जुर्म करेंगे, हाँ जी, FIR होगी, गिरफ्तार होंगे, आपको यकीनी तौर पे जेलों में भेजा जाएगा, और जो मजलूम है वो हमारा स्टेक होल्डर है। ठीक है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन खान साहब बनती है तो उसमें कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक। हमारा स्टेक होल्डर आम आदमी है, सही, मजलूम है, वो जिसे रिलीफ नहीं मिल रहा, जो नरवे में आया हुआ है। बिल्कुल सही। हम कहते थे कि लोग पुलिस से मोहब्बत क्यों नहीं करते। सीसीडी ने बताया कि नहीं, लोग पुलिस से मोहब्बत करते हैं। बल्कि ये बात इस तरह साबित होती चली जा रही है कि अब पुलिस में और अवाम में कोई डिस्टेंस रहा ही नहीं है, फासला कम हो गया, कम्युनिटी पॉलिसिंग का तस्वुर आ गया। और पब्लिक को एहसास हुआ कि जो पंजाब पुलिस है वो हमारी हिफाजत के लिए है, हमारी दोस्त है। अब ये मुमकिन कैसे हुआ? अब सवाल ये है कि मुमकिन कैसे हुआ। सबसे पहले प्रायोरिटीज सिलेक्ट की गई। ठीक है। कि सीसीडी जब कायम हुई है, आपका सवाल कि क्यों कायम हुई? जी बिल्कुल सही। सीसीडी कायम हुई है रॉबर्स, डकैतों, नकबजनों, मवेशी चोरों, मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाने के लिए, अगवाकारों को, अगवा बराए तावान करने वालों के लिए। आपने बड़े केसेस माजी में भी अगवा बराए तावान के और ब्लाइंड मर्डर के हल किए हैं, आप उनके स्पेशलिस्ट क्यों नहीं जाते हैं? वो डिपार्टमेंट का एक हमारा एक SOP होता है। तो क्रिमिनल जितना भी शातिर और चालाक हो, वो पुलिस वालों की टीम से ज़्यादा शातिर और चालाक नहीं हो सकता। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताता चला जाऊँ, आफ्ताब अहमद फुलरवान वही SSP हैं जिन्होंने मारूफ खलील रहमान कमर का हनी ट्रैप, जो एक बहुत ही मुश्किल तरीन केस समझा जाता था, उनको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में हल किया था। जी, वो खान साहब टीम वर्क है। मैं हमेशा क्रेडिट अपनी टीम को देता हूँ। हम एक टीम की तरह, उसमें DSP फैसल शरीफ चौधरी, बड़ा किरदार उसका, उसमें बहुत अच्छा वो चौधरी फैसल शरीफ इस वक्त लीव पे हैं। जी जी। उनकी ये आदत मुझे बड़ी पसंद है, जब तक वो केस को हल नहीं कर लेते उनको नींद नहीं आती। मैंने 1-2 केसेस थे अगवा बराए तावान के, तो 3 रातों तक मुसलसल जाग रहे थे। मैंने कहा चौधरी इस तरह जागता रहा तेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। कहता सर 5 रातों तक का मेरा स्टेमिना है, तो अभी 2 रातें सर बकाया है। ऐसे मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर जब किसी फोर्स में हो और उनका सरबराह सोहेल जफर चट्टा हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि जुर्म को ख़त्म करने में कोई दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात जुर्म को तेज़ी से ख़त्म करते हुए बहुत सारी गलतियां भी सरजर्द हो जाती हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं CCD के ऊपर, उस जाने भी आ जाते हैं। कहा जाता है कि जेलों में से बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान को निकाल कर मुख्तलिफ़ हीले बहानों से, कभी रिमांड में, कभी मुख्तलिफ़ मुकदमात पर, कभी किसी जगह की शनाख्त पर, कभी शनाख्त परेड पर
پھر اچانک ہی ان کے ساتھی آ جاتے ہیں, وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. آفتاب بھائی کم از کم اور کچھ نہیں تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اس ایف آئی آر کا متن ہی بدل دیں؟ ایک تو میں درستگی کر دوں, جو جیلوں کے اندر چور اور ڈکیت ہیں وہ فی الحال سی سی ڈی کا ٹارگٹ نہیں ہے. صحیح. ہمارا مین کام ہے کہ عوام الناس جو قانون پر عمل کرتے ہیں, جو قانون کے پیروکار ہیں, صحیح, جو جیو اور جینے دیو کی پالیسی پہ ہیں, ان کے درمیان اور وائیولیٹر کے درمیان, چوروں اور ڈکیتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کی جائے. ٹھیک. وہ جیل میں موجود ہیں, آلریڈی دیوار کھڑی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسا کیس آپ نہیں ریفر کر سکتے کہ کسی ملزم کو جیل سے نکال کے ویسا کیا ہوگا. یہ لوگوں کی پرسیپشن ہے, وہ مختلف قسم کے پروپوگیٹ معاملات ہیں جو آپ سے ڈسکس کیے جا رہے ہیں, یہ کوئی الزام نہیں ہے. میں اس پرسیپشن کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں, اگر اس سے پہلے جو کرمنلز کے گینگز تھے, ان کے کارٹلز بنے ہوئے تھے, ان کے گروہ بنے ہوئے تھے, وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے تھے کہ ہمیں کون گرفتار کر سکتا ہے. اب جب سی سی ڈی بنی اور اس میں بلا تفریق ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں, بلا خوف بلا تفریق کارروائیاں کی گئیں, تو ان کی طرف سے بہت سخت ریزسٹنس دیکھنے میں آئی. ان کے خیال میں کہ اگر یہ بندہ گرفتار ہے تو اس کو سی سی ڈی, وہ عام پولیس کی طرح اس کو ٹریٹ کر رہے تھے, ہم سی سی ڈی کی حراست سے چھڑوا لیں گے. آپ نہیں چھڑوا سکتے, نہیں چھڑوا سکتے. دفعہ 100 تعزیرات پاکستان وہ ایک عام آدمی کو بھی ذاتی دفاع کا حق دیتی ہے, حفاظت خود اختیاری کا حق دیتی ہے, وہ ایک پولیس افسر کو بھی حفاظت خود اختیاری کا حق. بالکل صحیح. آپ کے اس میڈیا کے توسط سے میں عوام الناس کو بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چور ڈکیت آپ کے گھر میں مسلح ہو کے گھس آتا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ حفاظت خود اختیاری کے تحت طاقت کا متناسب استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ آپ پر گولی چلائے تو آپ اس پر گولی چلا سکتے ہیں, یہ قانون اختیار دیتا ہے. لیکن یہ کوئی بے محابہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کی آڑ میں اپنی ذاتی دشمنیوں کو کلیئر کرنا شروع کر دیں. بہت خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات. وہ بڑا ایک کیلکولیٹڈ یوز آف فورس ہے. جی ہاں. اچھا, ہم ایک سمجھا جاتا ہے کہ جس پولیس مقابلے میں پولیس والا شہید ہو تو وہ پولیس مقابلہ ٹھیک ہے, ٹھیک, اور اگر ڈاکو مارے جائیں تو وہ مشکوک ہے. ایسی بات نہیں ہے. میں بھی اس چیز کے بالکل انگیسٹ ہوں. پروفیشنل فورس ہے, جی ہاں, بہترین ٹرینڈ افسر ہیں. صحیح. اور ہم قانون کے دائرے کے پابند ہیں. بالکل صحیح. ہمارا جو مین قانون, ہماری تعزیرات پاکستان, ہمارا ضابطہ فوجداری, قانون شہادت, ہم اس کی پروویژنز کے پابند ہیں. اگر کوئی پولیس والے پر ڈاکو یا اغوا برائے تاوان والا یا ڈیسپریٹ کرمنل فائرنگ کرے گا تو قانون کے مطابق ہمیں اختیار حاصل ہے کہ ہم وہی طاقت کا پروپورشنل استعمال, متناسب استعمال ہم کریں گے. ہم کریں تو وہ چاہے آپ اس کو پولیس مقابلے کا نام اکثر و بیشتر بڑے بھرپور کامیاب نظر آتے ہیں, ٹرینڈ اس میں ویل ٹرینڈ ہونے کی وجہ سے. ہماری نیت درست ہے, صحیح, ہم قانون کے پابند ہیں, اور ہم کرمنلز کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امپیونٹی کے ساتھ سزا جزا کی فکر کے بغیر کرائم کرتے رہے تھے تو اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. اب آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ کو ہتکڑیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, اب آپ کو اپنے کبھی اعمال کا عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا. واہ واہ, بہت خوبصورت بات. ناظرین, بہت سے لوگ اس وقت جرم کی دنیا کو چھوڑنا بھی جاتے ہیں, مسجدوں میں, مندروں میں, مختلف درگاہوں میں, اور اپنے پیروں, فقیروں اور مرشدوں کے سامنے کوئی قرآن الحکیم اور کوئی بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس بات کا وچن دیتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ہم جرم نہیں کریں گے. توبہ تلہ کرنے والے کی معافی تو رب العزت کے ہاں بھی ہو جاتی ہے. اب سی سی ڈی نے
کون سا ایسا ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے کہ وہ معافیوں کے اوپر معافیاں مانگتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اس کے بارے میں سر کچھ بتائیے گا. ایسی بات نہیں ہے. مرزا غالب کا ایک شعر ہے, عام طور پہ پولیس والوں سے اچھے شعر کی توقع نہیں کی جاتی. نہیں, آپ بڑے باذوق ہیں, لیکن علمی آدمی ہیں آپ. میں اس توبہ کے حوالے سے غالب کا ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. بات یہ ہے کہ جرم کی دلدل سے کوئی بھی اگر باہر نکلنا چاہتا ہے تو توبہ کا دروازہ اوپن ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس توبہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ حلف دیتے نظر آئیں کہ جی میں جرم کی دنیا چھوڑ چکا ہوں. لیکن آفتاب بھائی وہ تائب تو ہونا چاہ رہے ہیں نا. طریقہ ہے نا, اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے میڈیا کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں, یہ بڑی ضروری ہے, جو پریویس کرائم ریکارڈ ہولڈر ہیں, انصاف کا ریکارڈ یافتہ ہیں, اور وہ جرم کی دنیا سے آپ توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں, تو اگر وہ مفرور ہیں یا اشتہاری ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عدالتوں میں سبمٹ کریں. صحیح, اپنے آپ کو عدالتوں میں پیش کریں, اور اس کے بعد یا ہمارے سی سی ڈی کے کسی سینٹر میں وہ آ کے اپنی ثبوت دیں کہ سر میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ضرور تھا, لیکن اتنا عرصہ ہوا, آپ محلے سے تصدیق کر سکتے ہیں, میں فلاں جگہ پہ رزق حلال کما رہا ہوں, بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں, یا بزنس کر رہا ہوں, یا میں کوئی تعلیمی لحاظ سے میں نے اپنے آپ کو امپروو کر لیا ہے, تو اب میرا جرائم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. سی سی ڈی کے افسران بڑے پڑھے لکھے اور بڑے پیشہ ورانہ اہلیت کے حامل ہیں, وہ پورا اس کا سکروٹنی کریں گے, اور سکروٹنی کرنے کے بعد اس کو کورٹ کے ذریعے ریلیف دیں گے. ہماری اپنی ڈسکریشن یا اختیار نہیں ہے, اختیار قانون کا ہے, اور قانون کا اختیار عدالتوں کے ذریعے ہے. یہ بڑی بات. تو تمام معاشرہ بھی معزز عدالتوں کا پابند ہے, ہم بھی معزز عدالتوں کے پابند ہیں. لیکن آفتاب بھائی اس میں ایک چیز دیکھیں سوچنے والی ہے, یہ ایک عام کامن سینس بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ سی سی ڈی کا نام سن کے جو ایک شخص اندر ہی اندر گلٹ رکھتا ہے گناہ کرنے کا, وہ اس وقت کپ کپاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ڈی کے دفتر میں آ جائیں اور پیش اپنے آپ کو کر لیں اور اپنی بے گناہی کی ثبوت دیں, اور اگر پولیس کا سابقہ سارا ریکارڈ دیکھا جائے تو اس میں کہیں پیش ہونے والا وہ تو پھر اللہ کے ہاں پیش ہو جاتا ہے, اکثر دیکھا گیا ہے. نہیں, ایسا نہیں. میں نے 2 آپشن دیے ہیں کہ وہ عدالت میں بھی پیش ہو سکتا ہے, وہ سی سی ڈی کے دفتر میں بھی آ سکتا ہے, اور سی سی ڈی والے نے بھی اس کے سارا ریکارڈ کے مطابق, جیسے میں نے کہا کہ عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. تو ہمارا ایک نظام ہے, نظام انصاف ہے, ہمارا ایک نظام انصاف ہے, جس نظام انصاف میں پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, کورٹس ہے, پریزن ہے, یہ سارے ادارے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس سسٹم کے ہم سب پابند ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس سسٹم میں جو ڈیسیجن کرنے کا اختیار ہے وہ معزز عدالتوں کے پاس ہے. ناظرین, ایس ایس پی آفتاب احمد پھلروال نہ صرف ایک پولیس افسر کا نام ہے بلکہ ایک مکمل جہان ہے, ایک مکمل ہسٹری ہے جو رقم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کتاب کے ہر پنے کے اوپر سنہری حروف میں ان کا نام لکھا جا رہا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے افیسر پیدا ہوتے رہیں اور قوم کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں. ان کی زندگیاں ہم جیسی نہیں ہیں, بڑی مشکل زندگیاں. یہ آپ عزیز و اقارب کے جنازوں کے اوپر بآسانی نہیں جا سکتے, یہ شادیاں اٹینڈ نہیں کر سکتے, یہ پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ یہ اپنا خاندان تو اپنے شہر کو سمجھ بیٹھتے ہیں, پھر اپنے خاندان کی جب کوئی بڑا فرد حفاظت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس خاندان کا باپ کنسیڈر کیا جاتا ہے. خدا را اداروں کی عزت کیجئے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیے, آپ کی بچیاں, ہماری بچیاں, ان کے مستقبل محفوظ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.